وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله تعالى في مقام آخر فاستبقوا الخيرات. صدق اللہ العظیم. ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ آؤ رمضان کی تیاری کریں۔ آمد رمضان ماہ مقدس کی آمد ہے۔ ماہ شعبان کی آج 22 تاریخ ہے۔ یہ ماہ مقدس ماہ رمضان کا مقدمہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں روزے رکھتے تو سمجھنے والے سمجھتے کہ کبھی آپ افطار نہیں کریں گے، اور اگر آپ چھوڑ دیتے تو سمجھنے والے یہ کہتے کہ کبھی آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ جب ہی 15 شعبان ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فلا تصوموا روزہ نہیں رکھتے، تاکہ رمضان المبارک کے مہینے کے جو مکمل روزے ہیں، جو ان روزوں سے کئی گنا افضل ہیں، وہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ماہ مقدس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو تیار کیجئے، عزم کیجئے اخلاص نیت کے ساتھ، اور جہد مسلسل دعا کیجئے کہ اللہ تو ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں اگر عطا کرے گا تو ہم سے جو پچھلے رمضان یا پچھلی زندگی میں سابقہ اور ماضی میں جو غلطیاں ہو چکی ہیں، میرا یہ ہدف ہوگا، میرا یہ ٹارگٹ ہوگا کہ میں اپنی گناہوں کی معافی تجھ سے مانگوں گا، میں اپنے گناہوں کو معاف کروا دوں گا۔ رمضان اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس پر مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ جس طرح گھر میں مہمان آتا ہے، مہمان کی آمد سے قبل تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور گھر کا ماحول خوشگوار بنا لیا جاتا ہے اور گھر کی صفائی کر لی جاتی ہے تاکہ ہمارے آنے والے مہمان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہم اپنے مہمان نوازی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے، ہر قسم کی تیاری رکھتے ہیں۔ حضرات، یہ ماہ مقدس جسے ایام معدودات گنتی کے چند دن کہا گیا ہے، جسے شہر الصبر صبر کا مہینہ کہا گیا ہے، جسے شہر الخیر خیر و برکت کا مہینہ کہا گیا ہے، جس کو شہر الصیام روزوں کا مہینہ کہا گیا ہے، جسے شہر القرآن قرآن مجید کا مہینہ کہا گیا ہے، شہر المغفرہ بخشش اور مغفرت اور رحمت کا مہینہ کہا گیا ہے، شہر مساوات کا مہینہ ہے، شہر الرحمہ اللہ رب العزت کی رحمت کو پانے کا مہینہ ہے۔ تو مجھے اور آپ کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، مرحباً اے رمضان، اللہم بارکنا فی رجب شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما، اللہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا تاکہ ہم تیرے ماہ مقدس کی قدر کر سکیں۔
ہے ماہ رمضان اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ رکھیں گے روزے انشاءاللہ، رکھیں گے روزے، پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ تو رحمت کا مہینہ ہے، تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے۔ جھڑ جائیں گے گناہ، بنیں گی نیکیاں، تیرا آنا مبارک ہو۔ وسارعوا الی مغفرہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ابن آدم جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی جانب جلدی کرو۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها، اور اس جنت کے لیے جلدی کرو، اعمال کرنے میں جلدی کرنا، روزہ رکھنے میں جلدی کرنا، اور افطاری کرنے میں جلدی کرنا، اس کو راضی کرنے میں جلدی کرنا، نیکیاں کرنے میں جلدی کرنا، صدقہ خیرات کرنے میں دیر نہ کرنا، اللہ رب العزت کے گھر میں آنے میں دیر نہ کرنا۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اللہ رب العزت نے اس جنت کو متقین کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ماہ مقدس کے لیے ہمہ وقت یہ ذہن بنانے کی توفیق دے کہ میرا یہ عزم ہے، اللہ میرا یہ عزم ہے، مجھ سے جو گناہ ہو چکے ہیں میں ان گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہوں۔ کبھی روزہ رکھ کر، کبھی تلاوت قرآن کر کے، کبھی میں شب بیداری کر کے، رات کو جاگ جاگ کر اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار بننا چاہتا ہوں۔ اللہ میں گناہوں کو ترک کرنے کا عزم کرتا ہوں، اللہ میں توبہ کا یقین رکھتا ہوں، تو تواب ہے، تو رحیم ہے۔ اے اللہ یہ میرا ہدف، میرا یہ عزم، میرا یہ مقصد ہے کہ اللہ اس ماہ مقدس کو میرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ شیخ صالح فرماتے ہیں دنیا میں رہنے والوں سنو، رب کی جنت سستی کرنے سے اور راتوں کی نیند سے نہیں ملتی، رب کی جنت اعمال کی مشقت سے ملتی ہے۔ انسان کو اعمال کی مشقت کرنا پڑتی ہے، راتوں کو قیام، دن کو بھوک پیاس، تلاوت قرآن، جو کرنا ہے رمضان سے پہلے پہلے اپنے ساری مصروفیات کو نمٹا لو، اور رمضان میں تمہاری صرف مصروفیت اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ اللہم ارزقنی فیہ الجد والاجتہاد، یہ طبرانی میں بہترین دعا ہے۔ اے اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما، میں جد و جہد کروں، محنت و مشقت کروں تجھے راضی کرنے میں، والقوہ والنشاط، اللہ مجھے تو اتنی بدنی مالی قوت عطا کر کہ میں تیرے رمضان کی قدر کر سکوں، تیرے رمضان کے روزے رکھ سکوں، زیادہ سے زیادہ کثرت تلاوت کر سکوں۔ اے اللہ وَأَعِذْنِي فِيهِ مِنَ السَّامَّةِ وَالْفَتْرَةِ وَالْكَسَلِ وَالنُّعَاسِ، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی سے۔ اور کتنے ہی ہم میں سے ایسے ہیں جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ کی ادائیگی کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ سست بیٹھے ہوتے ہیں۔ حشاش بشاش ہوشیار بیٹھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
رمضان المبارک کو بہت بڑی نعمت سمجھتے تھے، کیونکہ یہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، اور لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی۔ یہ ابھی 15 شعبان کی رات گزری، لوگوں نے کہا یہ فیصلوں کی رات، یہ لیلۃ القدر کی، یہ شب قدر شب برات ہے، جبکہ اللہ قرآن میں کہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ میں نے اس قرآن کو قدر والی رات نازل کیا ہے، اور آپ کیا جانیں کہ کیا ہے قدر والی رات، اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کی کیا عظمت، اس کا کیا مقام اور اس کا کیا مرتبہ ہے۔ وہ تو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہترین رات ہے۔ پتہ چلا رمضان المبارک کا مہینہ جہاں نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، وہاں نیکیوں کے ریٹ کے بڑھ جانے کا سیزن ہے۔ نیکیوں کا ریٹ عام دنوں میں عمرہ کریں تو عمرہ کہلاتا ہے، اے رمضان المبارک میں حاجی بندہ عمرہ کرنے کے لیے چلا جائے، اللہ مجھے اور آپ سب کو لے جائے۔ جس نے رمضان میں عمرہ کر لیا اس کا اتنا ریٹ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا کہ اس نے میں محمد رسول اللہ کے ساتھ حج کر لیا ہے۔ رمضان المبارک کی نماز، رمضان المبارک کا قیام عام قیاموں سے بڑا قیام ہے، عام راتوں سے اس کی بڑی رات ہے، اس کے بڑی فضیلت اور اس کے بڑے مقام و مرتبے ہیں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے جب اللہ رب العزت نے اس کو اتنی عزت اتنی قدر عطا کی ہے تو میں اور آپ اس مہمان کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ یہ سستیاں، یہ غفلتیں، یہ گناہوں میں ملوث ہونا چھوڑ دیں۔ اللہ دوبارہ موقع دے رہا ہے، اس موقع کو ضائع نہ ہونے دینا۔ عزم کیجئے کہ میں نے تقویٰ کے وہ تمام اسباب اختیار کرنے ہیں جن سے بندے کو اللہ رب العزت متقین بنا دیتے ہیں، اور متقین کے لیے تو اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ میں وہ تقویٰ والے اسباب اختیار کروں گا۔ دوسرا عزم اور ہدف یہ ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ بڑی برکت بڑی عزت والا مہینہ اللہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور یہ منادی لگانے والا ندا لگاتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اور نیکی کرنے والے اقبل آگے بڑھ، نیکی اور کر، یا باغی الشر اقصر، اور الارم دیتا ہے اے برائی کا ارتکاب کرنے والے اقصر، اب تو رک جا، تھم جا۔ کسی نے کہا تھا بڑی پیاری بات کو، کہا رمضان المبارک کا مہینہ رائحۃ رمضان، رمضان کی خوشبو آ رہی ہے اور بڑی ہی قریب سے آ رہی ہے، یہ آمد رمضان، اور رمضان کی تیاری میں مصروف ہو جائیں۔ رائحۃ رمضان، رمضان المبارک کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، رمضان المبارک آ رہا ہے، اور یہ اتنا پیارا مہینہ ہے کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن 29-30 دن آتے ہیں، اور اس کے روزے آپ پر فرض کیے گئے ہیں۔ اسلام کا یہ بہترین رکن ہے، اسلام کی تکمیل ہوتی ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے، رب کے قریب ہوتا ہے، رب کی جنت کا مہمان بن جاتا ہے۔ ایام معدودات، رمضان المبارک 11 مہینوں میں ایسے ہی ہے جیسے 11 بھائیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا 11 بھائیوں میں جو مقام تھا، اسی طرح سمجھو کہ 11 مہینوں میں یہ رمضان کا مقام ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو اپنے بھائی کے ساتھ سلوک کیا ہے، اور مسلمانوں اپنے اس مہمان رمضان کے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا، اسے قتل نہ کرنا، اسے ضائع نہ کرنا، اس کے لیے تیاری رکھیں۔ اور بھائیوں نے اسے اندھیر کنویں میں پھینک دیا تھا،
آپ اس قیمتی وقت کو کہیں کسی اندھیر کنویں میں یا کسی اندھیر نگری میں یا کسی ظلم اور زیادتی میں گما اور ضائع نہ کر لینا۔ یہ اندھیر نگری سے نکالنے والا آیا ہے اور آ رہا ہے، بل اکرمو، بلکہ آپ اس کا اکرام کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کی مہمان نوازی کرنا، اور اس کی بہترین استقبال یہ ہے کہ بندہ عزم کر لے، اللہ جو گناہ ہو چکے ہیں تو نے روزوں کو میری مغفرت کا سبب بنا دیا ہے، تو نے تلاوت قرآن کو میری مغفرت کا سبب بنا دیا ہے، اللہ تو نے میرے قیام کو میری مغفرت کا سبب بنا دیا ہے، اے اللہ اس نزول قرآن کے مہینے میں عزم کرتا ہوں، میں یہ ارادہ رکھتا ہوں، میں یہ یقین کرتا ہوں، پکا مصمم ارادہ کہ میں آئندہ کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، اور جو گناہ ہو چکے ہیں اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام، ربی و ربک اللہ۔ اللہ شعبان کا سورج غروب ہو، رمضان کا چاند طلوع ہو، اے اللہ اس چاند کو میرے لیے امن عافیت کا پیغام بنا دے، اے اللہ سلامتی والا مہمان بنا دے۔ اللہ کتنے ایسے لوگ تھے، تو چاند کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، کتنے ایسے لوگ تھے جو پچھلے رمضان جنہوں نے ان دنوں میں ہمارے ساتھ جمعہ کی ادائیگی بھی کی ہوگی، ہمارے ساتھ نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، ہمارے ساتھ روزے بھی رکھے ہوں گے، لیکن وہ آج اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایک موقع اور دیا ہے، ہم اس کے لیے ارادہ رکھتے ہیں، ہمارا یہ یقین اور عزم بن چکا ہے کہ ہم تجھ کو راضی کر کے چھوڑیں گے۔ جہنم سے آزادی تجھ سے لے کے چھوڑیں گے، چاہے ہمیں اعتکاف کرنا پڑے، چاہے ہمیں تلاوت قرآن کرنی پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ غفلت میں چلے گئے نا تو اس کے نقصان کو بھی سمجھ لو، یہ ذہن میں رکھو کہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جس کی زندگی میں آئے وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، اپنی معافی کا سرٹیفکیٹ حاصل نہ کر سکے، اپنے آپ کو وہ رب کے قریب نہ کر سکے، اس سے بڑا بد نصیب بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ادرک شہر رمضان، جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، ولم یغفر، اور اس میں اس نے اپنی بخشش نہ کروائی اور جہنم سے آزادی نہ کروائی، فابعد اللہ ایسے بندے سے دور ہو جاتے ہیں، اس کی رحمت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، پیارے بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، ماں اور بہنوں، اپنے آپ کو، یہ ابھی چند دن باقی ہیں، آنے والا آ رہا ہے، وقت اپنی رفتار چلتا رہتا ہے، مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ آپ بھی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب بھی تجھے فارغ وقت ملے اپنے آپ کو تھکا دے، اپنے آپ کو تھکا دے، اتنا تھکا، اتنا کھپا کہ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف ذوق عبادت سے، شوق عبادت سے۔ کہا جس نے 40 دن نماز پڑھ لی نا باجماعت، اللہ رب العزت نے اس کے لیے جہنم سے آزادی کا سامان کر دیا ہے۔ 8 دن یہ لگا لیں، 30 دن رمضان کے لگا لیں، یہ عزم کریں، تیاری کریں، بھائی پچھلا سارا سال میری 5 نمازیں جو ہیں وہ باجماعت نہیں ہیں، اور میں نے بے وقت نمازیں پڑھی ہیں، کچھ سستی کے ساتھ پڑھی ہیں، کم از کم آج میں ارادہ کر لوں آج سے تو ان لوگوں میں میرا بھی نام آ جائے گا جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زبان اطہر سے الفاظ نکلتے ہیں کہ اللہ رب العزت براءۃ من النار، اس بندے کو جہنم سے بھی برات اور آزادی دیتے ہیں، براءۃ من النفاق،
اس بندے کو نفاق اور منافقت سے بھی آزاد کر دیتے ہیں جو 40 دن پانچوں نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ بھائیوں، کسی نے سنا تھا 50 سال نماز قضا نہیں کی، کسی نے 30 سال زندگی کی 30 دہائیاں گزارنے کے بعد بھی نماز قضا نہیں کی۔ ہمیں بھی چاہیے، اللہ موقع دیتا ہے، اب آزادی کا موقع ہے بھائی، جہنم سے آزاد ہونا ہے، جنت کا وارث بننا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی مہمان نوازی میں لینا ہے، ہماری مہمان نوازی جنت میں ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ صرف 40 دن، یہ 40 دن کا پیکج کہ میں نے 40 دن بعد جماعت نماز ادا کر کے اپنا نام جہنمیوں کی صف سے خارج کروانا ہے اور منافقوں کی صف سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ میں مومنوں کی صف میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں اہل ایمان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ زندگی کا مزہ حاصل کیجئے۔ 30 دن یہ تربیتی مہینہ آ رہا ہے، ارادہ رکھیں کہ اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ رمضان کے 30 روزے ہیں تو میں نے یہ مکمل رکھنے ہیں، یہ ارادہ کر لیں، اللہ توفیق دے گا۔ اس نیت، جو نیت آپ خالص رکھ رہے ہیں، اس نیت کا بھی اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الصدقہ صدقۃ رمضان، بہترین افضل ترین صدقہ یہ رمضان المبارک کا صدقہ ہے۔ اپنے آپ کو کوشش کیجئے کہ دیکھو عام دنوں میں جو صدقہ کیا جاتا ہے اس کا ثواب کتنا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں جو نیکی اور صدقہ خیرات کیا جاتا ہے اس کا اجر اور ریٹ کتنا بڑا ہے۔ میں کوشش کروں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں، اس ماہ مقدس میں ہر روز اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کر سکوں۔ اس بات کا بھی عزم کریں، اللہ رب العزت بندے کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے، اور یہ میرا ہدف ہونا چاہیے، مجھے یہ تیار ہونا چاہیے کہ میں صائم النہار، دن کو روزہ دار ہوں، میں کسی کے ساتھ کوئی زبان سے ایسی واہیات نہ نکالوں جس سے میرے روزے میں، میرے تقوی میں حرف آتا ہو، حرج آتا ہو۔ میں کیا کروں؟ دعا کروں۔ اللہ روزے داروں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ میرے جو کام اٹکے لٹکے ہوئے ہیں، یا میں دین سے دور ہوں، مسجد سے دور ہوں، قرآن سے دور ہوں، رمضان سے دور ہوں، اللہ تو مجھ پر اپنی رحمت فرما کر مجھے اپنے قریب فرما لے، مجھے تو اپنا قرب نصیب فرما دے۔ یہ دعا کرنا، اور دعا انسان کی رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ بھی آپ کا ہدف ہونا چاہیے کہ میں اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط اور مربوط کرنا چاہتا ہوں۔ جس نے رمضان کا قیام کیا، جس نے رمضان کے روزے رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رمضان کے قیام کی برکت سے اور تلاوت قرآن کی برکت سے اللہ انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آپ عزم کریں، انشاءاللہ کہیں اللہ میں اپنا تعلق جو ہے قرآن کے ساتھ وفا والا کروں گا۔ میں 1 حرف پڑھتا ہوں، اللہ 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ اگر میرا بچہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ قیامت کے دن میرے سر پر وہ تاج رکھیں گے، آپ کے سر پر وہ تاج ہوگا کہ لوگ فخر کریں گے کہ ہمیں یہ نورانی تاج دیا جائے۔ پوچھا جاتا ہے یہ کون اتنا خوش نصیب آدمی ہے جس کے سر پر یہ تاج عزت کا، وقار کا، احترام کا اور اتنا شاندار اس کو رتبہ ملا؟ کہا یہ وہ صاحب قرآن کا باپ ہے جس نے اپنے بیٹوں کو قرآن پر لگایا تھا۔ میرا یہ بھی ہدف ہونا چاہیے۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، جس طرح پیسے اکٹھے کرنے کا سیزن ہوتا ہے، بندہ دونوں ہاتھوں سے کمائی کرتا ہے، دن رات انتھک محنت۔ یہ نیکیوں کے ڈھیر کو میں نے جمع کرنا ہے۔ ایک نیکی بھی ایسی نہ ہو جو رمضان المبارک کے مہینے میں کرنے والی اور وہ ضائع چلی جائے۔ پتہ چلا لمحہ لمحہ اس کا قیمتی ہے۔ یہ مہمان آ رہا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔
ایک ایک منٹ قیمتی ہے، ایک ایک گھڑی قیمتی ہے، مجھے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور جنہوں نے اپنی زندگیوں کو، اپنے وقت کو، اپنی جوانیوں کو برباد کیا ہے، کل قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا اپنے وقت کو کہاں لگا کے آئے ہو۔ اور اسی طرح ساتواں ہدف میرا اور آپ کا یہ ہونا چاہیے، برائیوں سے میں بالکل خلاصی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں صاحب فراش نہیں بننا چاہتا، میں کہ ہر وقت بستر پہ لیٹا رہوں، بلکہ مجھے حشاش بشاش بن کر، غفلت چھوڑ کر، سستی چھوڑ کر، کیونکہ شیطان تو بند جائے گا، جنت کے دروازے کھل جائیں گے، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، مجھے وہ اعمال کرنے چاہیے جو جنت میں لے جانے کا سبب بننے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، الحمد للہ۔